اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ہی مسلمان بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں کو اسلامک فقہ یوٹیوب میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا ہے کہ اللہ کریم عالم اسلام کی بھی خیر فرمائے، اور اللہ کریم جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں اللہ سب کو اپنی حفظ و امان نصیب فرمائے۔ ویڈیو کا آغاز درود پاک سے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ابتداً ایک عرض آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ جتنے لوگ بھی اسلامک فقہ یوٹیوب کے ساتھ منسلک ہیں یا جہاں جہاں تک مجھے آپ لوگ سن رہے ہیں، آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ اسلامک فقہ یوٹیوب کے بتائے ہوئے وظائف کرتے ہیں تو آپ نے وظائف سے ہٹ کر 3 دن یہ عمل ضرور بالضرور کرنا ہے، ضرور بالضرور، یعنی کہ اسے لازمی سمجھ کے آپ نے 3 دن کرنا ہے۔ اگر آپ اسلامک فقہ یوٹیوب کے وظائف بتائے ہوئے وظائف کرتے ہیں تو تب وظائف کی اجازت بھی ہوگی۔ 3 دن کا عمل آپ نے یہ کرنا ہے کہ بے شک جب آپ کے پاس ویڈیو پہنچے اسی دن سے شروع کر دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وظائف آپ کے انشاءاللہ آپ کو فائدہ دیں گے، نقصان سے آپ بچیں گے اور آپ کی حفاظت ہوگی اللہ کی طرف سے۔ کہ 3 دن لگاتار آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت الکرسی ہے، پہلے دن 313 مرتبہ پڑھ کر اپنے ارد گرد حصار باندھیں، یعنی کہ اپنے آپ کو دم کر دیں۔ دوسرے دن پھر آپ نے آیت الکرسی جو ہے 313 مرتبہ پڑھ کر اپنے آپ کو دم کر لینا ہے۔ تیسرے دن پھر آپ نے آیت الکرسی 313 مرتبہ پڑھ کر اپنے آپ کو دم کر لینا ہے۔ یہ انتہائی ضروری عمل ہے، انتہائی ضروری ہے۔ میں بار بار اسی وجہ سے عرض کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان نصیب فرمائیں گے اور ہمیں کسی قسم کا کوئی نقصان جو ہے وہ نہیں پہنچے گا۔ یہ بزرگوں کی طرف سے ایک اجازت نامہ ہے جو دوبارہ ہمیں سے کرایا جا رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 اسم مبارک، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا مالک ہو۔ شوال کا آخری عشرہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، تو اس آخری عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ کے 3 اسم مبارک کی ایک ایسی تسبیح کا عمل لے کر آئے ہیں۔ اگر یہ 3 اسم مبارک کی آپ تسبیح پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ ایک ہاتھ سے آپ نے تسبیح پڑھی ہے تو دوسرا ہاتھ دولت سے بھرتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اتنی دولت عطا فرما دیں گے، اتنا رزق عطا فرما دیں گے، اتنا پیسہ عطا فرما دیں گے کہ زندگی کی کوئی بھی پریشانی ہوگی، کوئی بھی مقصد ہوگا تو وہ پورا ہو جائے گا۔ اور آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں، دیکھیں تو ہر نعمت میں سر ہے، کھانے کی بے انتہا اشیاء موجود ہیں، کسی سہولت کی بھی کمی نہیں ہے۔ سفر کے لیے گاڑیاں، کاریں، بسیں، یعنی کہ دنوں کا سفر گھنٹوں میں جہازوں کے ذریعے طے ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈے پانی کے لیے فریج، اور پوری دنیا آپ کی مٹھی اور ایک ریموٹ کے ذریعے کنٹرول ہے۔ صحت کی شعبے میں دیکھیں تو کوئی ایسی بیماری نہیں جس کا علاج ناممکن ہو، یعنی کہ جس دور میں بظاہر کسی چیز کی کمی نہ ہو، اتنا سب ہونے کے بعد بھی ہم اتنی بے چینی میں ہوں، زندگی میں سکون نہ ہو، ہر وقت انسان کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو، سکون ختم ہو گیا ہو، تو ان حالات کو دیکھ کر انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ دراصل یہ سب کچھ انسان کی خواہشات کی وجہ سے ہے، اور لوگوں نے آج کل سکون پیسوں میں تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ہر بندہ پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، وہ نہیں دیکھتا حلال حرام، بس چاہتا ہے کہ اس کا ہاتھ پیسے سے بھر جائے، اس کا بینک بیلنس بھر جائے، رشتہ دار دوست احباب اس سے نیچے ہوں،
جب یہ حالات میرے بھائیوں پیدا ہو جائیں تو انسان کے پیسوں جو ہے نا سکون ختم ہو جاتا ہے، دلوں کا اطمینان ختم ہو جاتا ہے، انسان بے چین ہو جاتا ہے، ہر وقت بے چین رہتا ہے اور اپنی زبان پر صرف ایک ہی بات بولتا ہے کہ میری مرضی چلے، میری مرضی چلے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال روزی عطا فرمائے، اللہ ہمیں حرام کے رزق سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں اتنا رزق عطا فرما دیں کہ جس کے عطا کرنے سے وہ مالک بھی ہم سے خوش رہے، ہم بھی اپنے مالک سے خوش رہیں۔ تو یہ 3 اسم مبارک کا جو وظیفہ ہے یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ جس زبان پہ جاری ہوگا انشاءاللہ 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 وہ زبان، وہ دل، وہ گھر جو ہے سکون، عزت، رزق سے بھر جائے گا۔ یہ صدقے کا ایک عمل ہے کہ ہم نے اس طرح کرنا ہے کہ اپنی استطاعت اور توفیق کے مطابق 100 روپیز، تقریباً یہ ہر بندے کی پہنچ میں ہوتا ہے، چاہے امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، درویش ہو، تو 100 روپیہ اپنے وطن کی کرنسی کے مطابق ہو جائے یا کسی بھی وطن کی کرنسی کے مطابق ہو جائے، ٹھیک ہے، 100 روپیہ آپ نے لینا ہے، اور اس 100 روپے کے اوپر باوضو حالت میں اچھی طرح وضو کریں۔ وضو کرنے کے بعد اول آخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، اور درمیان میں یہ 3 اسم مبارک جو ٹائٹل کے اندر بھی لکھی ہوئی ہیں، ٹائٹل کے اندر بھی آپ نے دیکھیں، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا مالک ہو، یہ تینوں اسم 100 مرتبہ یا رحمان ہو، 100 مرتبہ یا رحیم ہو، اور 100 مرتبہ یا مالک ہو پڑھ کر آپ اس جو 100 روپیز ہیں یا جتنے بھی آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق رکھ دیے، 10 رکھ دیے، 50 رکھ دیا، آپ نے اس کے اوپر دم کر دینا ہے، پھونک مار دینی، یعنی یا رحمانو 100 مرتبہ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھے اور اسے دم اس نوٹ کے اوپر پھونک مار دیں، پھر یا رحیم ہو اسی طرح، پھر یا مالک کو اسی طرح پڑھ کر آپ نے اس کے اوپر پھونک مار دینی۔ اس کے بعد وہ جو آپ کے پاس 100 روپیز ہے یا جتنے بھی ہیں، آپ انہیں صدقہ کرنا ہے، اور صدقہ کسی غریب کو، فقیر کو، مسکین کو، درویش کو، کسی ادارے کو جہاں پہ بچے قرآن کریم، بچیاں قرآن کریم پڑھتے ہوں، وہاں پہ آپ نے یہ دے دینا ہے، صدقہ کر دینا ہے۔ اور صدقہ جب دے دیں تو اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، یا رب کریم، میں نے اپنی استطاعت و توفیق کے مطابق تیرے راستے پہ تیرے ہی ناموں کا وظیفہ اور عمل کر کے میں نے یہ صدقہ کیا، اسے قبول فرما، اور میرے دل میں جو حاجات ہیں، جو نیک خواہشات ہیں، جو جذبات ہیں، یا رب کریم تو نے قبول فرما اور مجھے ان کے اندر کامیابی اور کامرانی نصیب فرما۔ تو یہ شوال المکرم کا جو آخری عشرہ ہے، اس پورے عشرے کے اندر آپ دن میں یا رات میں 1 مرتبہ کسی بھی صورت میں کر سکتے ہیں، تو یہ آپ کو ہر لحاظ سے فائدہ ہی فائدہ ملے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔